بات کرنی ہے وہ ہے ڈرائی فروٹ کے متعلق۔ ڈرائی فروٹ کا استعمال، خشک میوجات کا استعمال کیسے کیا جائے اور کب کیا جائے۔ آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ڈرائی فروٹ کے متعلق، کہ ڈرائی فروٹ کا استعمال، خشک میوجات کا استعمال کیسے کیا جائے اور کب کیا جائے۔ دیکھیے ناظرین کرام، ڈرائی فروٹ کا استعمال جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو ڈرائی فروٹ کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور عموماً یو کے یورپ میں تو ویدر یہاں ٹھنڈا ہی رہتا ہے، اور یہاں پر اکثر لوگ گھروں کے اندر ڈرائی فروٹس وغیرہ یعنی کہ ڈرائی فروٹس استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں خشک میوجات جو استعمال کرتے ہیں، بعض لوگوں کو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے سمجھے وبال جان بن جاتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ ہے عظیم نعمت، اتنی عظیم نعمت ہے کہ سبحان اللہ، اگر کسی کو کسی بھی طرح کی کمزوری ہے، یعنی توانائی میں یعنی کہ جسمانی طور پر نقاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو سبحان اللہ یہ خشک میوجات اگر ایک یعنی کہ ایک ہم ڈرائی فروٹ پہ بات کریں تو اتنے بے شمار فوائد ہیں کہ سبحان اللہ انشاءاللہ آگے جا کر ہم ذکر کریں گے۔ لیکن آج میں یہ ذکر کروں گا کہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کب اور کیسے کریں۔ ناظرین کرام، ویسے تو عموماً ہمارے گھروں کے اندر تقریباً ڈرائی فروٹ کی ایک بڑی خوبصورت سی ڈش ہوتی ہے، اور یا بڑی خوبصورت سی ایک آپ لے لیں کہ بڑی خوبصورت سی ڈش کہہ لیں، یا اس کو خوبصورت سی پلیٹ لے لیں، یا بڑی اچھے سے ایک اس کا جو ہے باکس ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے باقاعدہ مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس رکھے ہوتے ہیں، اور میزبان ہمارے جو میزبان جو ہے وہ مہمانوں کے لیے بھی پیش کرتے ہیں، بلکہ ڈرائنگ روم میں تو بلکہ وہ رکھی ہوتی ہے، اور اس میں اب وہ کھاتے کتنے ہیں، کتنے کھانے چاہیے، کیسے کھانے چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا میں آج ذکر کروں گا۔ ناظرین کرام، عموماً گھروں کے اندر یا اکثر گھروں میں جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض گھروں میں بالکل اس سے غافل ہیں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی اس غذا کا عادی نہیں بناتے اور نہ ہی خود عادی بنتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بے شمار وٹامنز رکھے ہیں۔ دنیا جہان کے وٹامنز خریدیں گے جو ٹیبلٹ کی صورت میں ہے، جو مختلف اس میں ہے، اس فارم میں، کیونکہ وہ ڈبہ بڑا خوبصورت کلر کا ہوتا ہے، اس پہ بڑی خوبصورت قسم کی تحریر لکھی ہوتی ہے، اس پہ پھر میڈ ان مختلف کنٹری کا، میڈ ان جو ہے فلاں کنٹری کا اور فلاں کنٹری کا اور فلاں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑی طاقتور جو ہے اس میں وٹامنز ہیں۔ لیکن قربان جائیے، اتنے وٹامنز اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ڈرائی فروٹ کا سردار ہے نا، اس میں اس کو بادام کو جو ہے ڈرائی فروٹ کا سردار کہا گیا۔ جس طریقے سے فروٹ کے اندر جو ہے وہ فروٹ کا سردار کون سا ہے، وہ آم ہے، تو بادام بھی سبحان اللہ ڈرائی فروٹ کا سردار ہے۔ اب اکثر لوگ بادام کے بارے میں بیچارے شکوک و شبہات کا، بھائی کھائیں گے گرمی ہو جائے گی، فلانا ہو جائے گا، اچھا اس کو گیلے کر کے کھانے چاہیے، اس کو خشک کھانے چاہیے، اچھا اس کو کیسے کھانے چاہیے، کس وقت، صبح کھانے چاہیے، شام کو کھانے چاہیے، رات کو کھانے چاہیے، اور کتنے کھانے چاہیے، اس کے بارے میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتلا دوں ناظرین کرام، اگر آپ بادام استعمال کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کو کولیسٹرول ہی کیوں نہیں ہے، پھر بھی آپ استعمال کریں، کہ یہ بیڈ کولیسٹرول کو کل کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور جو دل کے امراض والے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی الرجی ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ یعنی کہ آپ کے لیے جتنے نٹس ہیں یہ استعمال کرنے میں آپ کو کوئی دشواری، سانس کی، جیسے استما کے مریض ہیں یا الرجی کے مریض ہیں، ان کو کسی بھی قسم کی الرجی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بیچاروں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو سبحان اللہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ بہرحال بادام کو استعمال کرنا کس طرح ہے، اخروٹ کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، چلغوزے کو کس طریقے سے استعمال کرنے چاہیے، اور تلوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، انجیر کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ کاجو کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، میں پہلے کچھ جو ہے آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں ناظرین کرام کہ کون سے ایسے ڈرائی فروٹ ہیں جو کسی بھی قسم کا مریض ہو، چاہے وہ شوگر کا مریض ہے، چاہے وہ دل کا مریض ہے، تو اسے جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دو قسم کے ہیں خاص طور پر، یعنی کہ اچھا الرجی خاص طور پر جن کو ہے، یعنی کہ استما کی تکلیف ہے یا خارش وغیرہ کی تکلیف ہے، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے، یا اس کے علاوہ کوئی اور الرجی وغیرہ ہے۔ لیکن جن کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو ماشاءاللہ، لیکن اگر ان کو شوگر بھی ہے تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کاجو بھی ہے۔
یہ جو ہے سب کے لیے سب اطباء اور جتنے ہیں انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ کاجو جو ہے یہ ڈائبیٹک کے جو مریض ہیں ان کے لیے زبردست چیز ہے. یہ اعصاب کو تقویت دیتا ہے. جسمانی طور پر جو اعصابی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے جسم کے اندر، ظاہری بات ہے شوگر ایک ایسا مرض ہے کہ جو بظاہر تو انسان صحیح سلامت بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پر جو ہے اس کے وہ اعضاء جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. اس کے یعنی کہ اس میں راشا کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے اور مختلف اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. بہرحال کاجو کا استعمال، اگر بادام کا استعمال آپ نے کرنا ہے تو 20 کاجو اور 20 بادام سے زیادہ جو ہے آپ ڈیلی یعنی دن میں زیادہ استعمال نہ کریں. اور اچھا اب یہ بات ہے کہ اب خاص طور پر مائیں ہیں بچوں کو جن کے ظاہری بات ہے بچوں کے ایگزام ہوتے ہیں. پہلے زمانوں میں تو مائیں جو ہے بچوں کو باقاعدہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ مام دستے کے اندر جو ہے وہ خشخاش کو اور بادام کو اور کاجو کو بڑے پیس کے جو ہے بڑا، اس ملک کے اندر تو نہیں، ظاہری بات ہے وہ گرم ممالک ہے تو وہاں پر اس کی جو ہے وہ شربت بنا کر جوس بنا کر وہ دیا کرتے تھے. لیکن اس ملک کے اندر اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے. اس ملک میں آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. کامن لوگ ہیں جو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اطباء فرماتے ہیں، میرے استاد حکیم بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو رات کو گیلا کر لیا جائے اور صبح اٹھ کر اس کے چھلکے کو یعنی کہ اتار کر اس کے بادام کو استعمال کر لیا جائے. اگر کوئی ماشاءاللہ شوگر کے مریض نہیں ہے تو اس کے ساتھ کشمش کا استعمال آپ کو بھرپور توانائی دیتا ہے. یعنی کہ خاص طور پر اب جو اسکول جاتے ہیں بچے، اب دیکھیں کہ وہ بیچارے صبح جاتے ہیں مارننگ ٹائم، کیا ان کا ناشتہ ہوتا ہے بریک فاسٹ؟ کوئی خاص نہیں ہوتا، ہلکے پھلکے سیریل، بچے کہتے ہیں کوکو پاپس اور پتہ نہیں کیا اور کارن فلیکس اور پتہ نہیں کیا کیا. اس سے مجھے کوئی نہیں ہے. بچے کے لیے بھرپور ناشتہ ہونا چاہیے. اگر بچہ بھرپور ناشتہ صبح نہیں کرتا، بچوں کو بس اوقات کیا صبح، یہاں کے جو بچے ہیں میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ وہ بیچارے جو ہے ہیوی ناشتہ صبح نہیں کر سکتے، اور نہیں یہاں کوئی ناشتے بنانے کا کوئی زبردست قسم کا رواج ہے. یہاں گھروں میں خواتین بھی اور یا بہت سی جگہوں میں ہوں گی بھی، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر یو کے اندر بھرپور ناشتے کا جو ہے کوئی رجحان نہیں ہے. لوگ اپنے اپنے طور پر، کسی نے آملیٹ بنا دیا کھا لیا، ٹوسٹ بنا دیا کھا لیا، ٹھیک ہے، اچھا کھا رہے بھی رہے ہیں تو وہ 11-12 بجے اور ہلکا پھلکا سا. حالانکہ اطباء یہ فرماتے ہیں کہ ناشتہ جو ہے وہ بھرپور ہونا چاہیے. تو اب بچے اگر بھرپور ناشتہ نہیں کرتے تو کم سے کم بھی صبح کے وقت میں ان کو 7 دانے بادام اور 7 دانے کشمش ضرور صبح ان کو دیں. اس سے کیا ہوگا، آپ خود بھی استعمال کریں. خاص طور پر وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، خاص طور پر وہ مائیں جو اس وقت پریگننٹ ہیں، تو وہ استعمال کریں تو ان کے لیے زبردست ہے. اور خاص طور پر خواتین میں کمزوری ہو جاتی ہے، مردوں میں کمزوری ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے زبردست نعمت ہے. تو کاجو کا استعمال کریں، پستے کا، اچھا کاجو کا میں نے بتا دیا، بادام کو جو ہے چھیل کا استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے. اب کس وقت استعمال کریں؟ سب سے بہترین وقت جو ہے صبح کے وقت میں استعمال کریں. اچھا اسی طریقے سے اگر آپ اپنے بچے کو بھرپور توانائی دینا چاہتے ہیں تو جس وقت معدہ خالی ہوتا ہے، یعنی کہ بچے اسکول سے واپسی آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت بچوں کی بھوک سے برا حال ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے بچوں کو آپ کھجور دے دیں، بچوں کو بادام دے دیں، پستہ دے دیں، اخروٹ دے دیں. اچھا اخروٹ کو بسا اوقات کیا اکثر لوگ جو ہے وہ اخروٹ اگر اکیلے کھاتے ہیں تو ان کا منہ جو ہے وہ پک جاتا ہے، منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں یا کچھ، تو اس کے ساتھ جو ہے آپ تھوڑا سا گڑ کا استعمال کر لیں. لیکن شوگر کے مریض نہ کریں تو اس کے ساتھ آپ چھوارے کا استعمال کر لیں، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کھجور کا استعمال کر لیں. تو یہ کاجو کا استعمال یہ ہمیشہ مائیں جب جاتی ہیں اسکول بچوں کو لینے کے لیے، پیرنٹ جاتے ہیں، یا اپنی گاڑی کے اندر جو ہے اپنے پاس نٹس رکھ لیں. یا بچوں کو الرجی ہے تو پھر تو احتیاط کرنی پڑے گی، لیکن جن کو نہیں ہے تو ظاہری بات ہے سب کو تو الرجی ہوتی نہیں ہے. تو خاص طور پر ہم جو بچوں کو جب ان کو بھوک لگی ہوتی ہے اور اس وقت ان کو برگر یا ان کو جو ہے اس قسم کے ٹوسٹ وغیرہ یا سینڈوچ وغیرہ یا ان کو یہ دیتے ہیں، اس سے جو ہے ان کی صحت خراب ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ اچھا کماتے ہیں، بچوں کی صحت نہیں بن رہی ہے، بچوں کی صحت خراب ہو رہی ہے. مائیں کہتی ہیں کہ ہمیں کیا کریں، کیا کھائیں، کس وقت کھائیں. تو سبحان اللہ یہ جو نٹس ہیں ان کا استعمال کریں. لیکن بادام بھی آپ نے 20 دانے سے زیادہ استعمال نہ کریں دن میں، کاجو بھی 20 دانے سے زیادہ استعمال نہ کریں. اسی طرح اخروٹ جو ہے وہ 3 دانے سے زیادہ آپ یعنی کہ 3 اخروٹ سے زیادہ استعمال نہ کریں. اسی طریقے سے آپ پستہ استعمال کرتے ہیں تو پستہ بھی جو ہے آپ میں نے اس کے لیے سب سے تو بہترین چارٹ بنایا وہ یہ ہے کہ آپ پورے ہفتہ آپ یہ اپنے یعنی چارٹ بنا دیں نٹس کا.
اگر آپ کو کوئی الرجی نہیں ہے تو کیا ہے، آپ پورا ہفتہ جب اس کے چارٹ بنائیں گے تو انشاءاللہ جیسے آج کے دن آپ نے کاجو کھا لیے تو کل کے دن آپ بادام لے لیں، یا 3 دن بادام لے لیں 3 دن کاجو لے لیں، یا 2 دن بادام لے لیں 2 دن کاجو لے لیں. اسی طریقے سے 2 دن جو ہے پھر پستہ استعمال کر لیں، پھر 2 دن جو ہے آپ انجیر استعمال کر لیں. اس طریقے سے آپ استعمال کریں. اچھا ایک اور بات ہے، خاص طور پر مونگ پھلی دیکھیں، جن کے جو کمزور لوگ ہیں، جن کے یعنی کہ وزن بہت کم ہے اور وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں، مونگ پھلی بڑی زبردست چیز ہے. مونگ پھلی کو جو ہے اس کو لیکن کچی استعمال نہ کی جائے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مونگ پھلی کھانے سے جو ہے وہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے. ہاں، کچی مونگ پھلی کھانے سے جو کھانسی ضرور ہوتی ہے، لیکن اسی طرح مونگ پھلی کھا کر اوپر دودھ پینے سے، خاص طور پر وہ لوگ جو استھما کے مریض ہیں ان کو مونگ پھلی سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا اسی طریقے سے اب یہ بہترین وقت جو ہے 2 وقت ہیں. ایک صبح کا وقت ہے، نٹس استعمال کرنے کا بہترین وقت ہے، لیکن کہ جب اس کو چبا کر کھایا جائے. لیکن اگر آپ کو اس کو ثابت اتار دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. تو صبح کے وقت میں آپ اس کا استعمال کریں، زبردست بہترین ہے. اگر جو رات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو رات کو آپ جو ہے خاص طور پر لیکن کیا ہے کہ میدا آپ 6 بجے اگر آپ نے کھانا کھایا ہو اور آپ کی روٹین جو ہے رات کو 10 بجے ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے رات کو سوتے وقت کاجو کھا لیں، کاجو کے ساتھ ہلدی والا دودھ پی لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ماشاءاللہ بہترین چیز ہے. اسی طریقے سے آپ جو ہے پستہ استعمال کرنا. اچھا شام کے وقت میں نے ذکر کیا جس وقت میدا خالی ہوتا ہے اس وقت. اچھا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کھانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پانی نہیں پینا. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر سے اخروٹ کھا رہے ہیں، ادھر سے بادام کھا رہے ہیں، ادھر سے پستہ، اوپر سے پانی پی لیا، اوپر سے ڈرنک پی لی، تو سب اس کی تاثیر ختم. اسی طرح فش کا استعمال بھی ہے تو فش کے اوپر بھی اس طریقے سے ہمیں یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال رہی بات کہ دوبارہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ نے اگر بادام کھانے ہیں تو اس کو چھیل کر استعمال کریں. کب کھانے ہیں؟ صبح کے وقت میں استعمال کریں یا شام کے وقت میں جب آپ کا میدا خالی ہو، دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے کے جو درمیان کا وقت ہے اس وقت کھائیں. اچھا وہ لوگ جو موٹے لوگ ہیں، جو بیچارے اپنے ویٹ کو لوز کرنا چاہتے ہیں، اچھا نٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی غذائیت رکھی ہے، اتنے وٹامنز رکھے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد انسان کی بھوک جو ہے نا وہ بالکل یعنی کہ اتنے وٹامنز آپ کی باڈی کو مل جاتے ہیں کہ آپ کی باڈی جو ہے بس وہ کہتی ہے کہ اب مجھے بھوک نہیں ہے. تو الحمدللہ تو یہ بڑی بہترین چیز ہے. تو خاص طور پر اب جیسے ہم لوگ لاک ڈاؤن ہے، باہر آنا جانا نہیں ہے، غذا بھی زیادہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھرپور وٹامنز بھی ہیں، بھرپور جو ہے توانائی بھی اس سے حاصل ہوتی ہے. خشک میوجات کا ضرور استعمال کرنا چاہیے، بچوں کو بھی استعمال کروائیں، خود بھی استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے.